بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابہ زادی اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی رحمت کے انگنت اسباق سکھاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تو یہ خبر مدینہ منورہ میں کسی بجلی کی طرح گری اور صحابہ کرام کے دل دہل گئے۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ خبر ایک ایسی آزمائش تھی کہ جس نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے اور شدت غم سے نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اب خطاب کے بیٹے عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی اللہ کے یہاں کیا وقعت رہ گئی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کے مستقبل سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معاشی ضروریات اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایک انصاری دوست کے ساتھ باری بدل بدل کر مسجد نبوی جایا کرتے تھے تاکہ ایک دن گھر کے کام کاج ہو اور دوسرے دن علم دین حاصل کیا جائے۔ ایک رات جب ان کے اسی ساتھی نے انتہائی گھبراہٹ میں ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ شاید غسنانی بادشاہ یا کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو وہ فوراً مسجد نبی پہنچے۔ وہاں کا منظر انتہائی رقعت آمیز تھا۔ تمام صحابہ کرام ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور ہر طرف اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے گھر جا کر دیکھا تو وہ بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر بالائے خانہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو تنبیہ کی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، ان سے کبھی کسی چیز کی تکرار نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی اجازت مانگی، لیکن 2 بار انہیں جواب نہ ملا، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گوشہ نشین تھے۔ تیسری بار جب اجازت ملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کائنات کے سردار ایک معمولی کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر نمایاں تھے۔ کمرے میں صرف ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا اور کچھ جو پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک طرف کسر و کسریٰ ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اللہ کے نبی ہو کر اس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے صرف یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے جب اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا، جس سے مدینہ میں پھیلی ہوئی بے چینی ختم ہو گئی۔ تاہم کچھ مسند روایات بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقع ایک طلاق رجوع دی گئی تھی، جس پر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور راتوں کو قیام کرنے والی خاتون ہے، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ یہ جملہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کی سب سے بڑی سند ہے کہ خود اللہ تعالی نے ان کی عبادت کی گواہی دی اور ان کے مقام کو واضح کیا۔ اس واقعے کے پیچھے وہ راز بھی تھا جو سورۃ التحریم کی ابتدائی آیت کا سبب بنا، جس میں اللہ نے اپنے نبی کی دلجوئی فرمائی اور ازواج مطہرات کو نصیحت کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک عالمہ اور حافظہ قرآن تھی۔ ان کی صفاحت و بلاغت اور دین کی سمجھ بوجھ کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ بھی کئی بار معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے نسخے کی ذمہ داری بھی ایک طویل عرصے تک ان کے پاس رہی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کتنا اعتماد تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے زندگی میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ انہوں نے اپنی اس لغزش پر سچے دل سے توبہ کی اور بقیہ زندگی کی عبادت الہی میں گزار دی، یہاں تک کہ ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے وقت بھی مدینہ میں سوگ کا سامان تھا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم امہات المؤمنین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ یہ واقعہ ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی دینی اور ازواجی زندگی کے حوالے سے کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور کس طرح حکمت کے ساتھ معلومات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا پر مواد بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کے تذکرے کو عام کریں تاکہ نسل نو کو اپنے اصل ہیروز کا پتہ چل سکے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تقوی، پرہیزگاری اور علم و دانش کا سنگم تھی۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو روشن ہے اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا گیا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے سچی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے اور ہماری مائیں بہنیں ان پاکیزہ بیویوں کی سیرت کو اپنا کر اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔